الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. انسانی فطرت ہے کہ امتحان کے لیے اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق کمر بستہ ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جو اس کے زیر سرپرستی ہیں وہ بھی امتحان کی اچھی سے اچھی تیاری کرے. امتحانات کے دنوں میں سمجھدار گھرانوں میں نقشے بدل جاتے ہیں. مہمانوں کے استقبال اور دوسروں کے ہاں جانے کا پروگرام یا تو وقتی طور پر منسوخ کر دیا جاتا ہے یا اس میں خاصر خاص تبدیلی کر دی جاتی ہے. اور یہ بات بڑی ہے، اچھی ہے، لیکن ایک امتحان ایسا ہے جو کائنات کے تمام امتحانات سے بڑا ہے، اور جس امتحان کے بعد کوئی سپلیمنٹری، کوئی کمپارٹمنٹ، کوئی دوسرا موقع نہیں ہے، اور جس امتحان کے لیے والے احکم الحاکمین رب العالمین، اور اس امتحان میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی خیانت، کوئی مکاری، کوئی دغابازی اس کا تصور بھی محال. اور اس امتحان کی تاریخ آ چکی ہے، اور وہ تاریخ ہے میری اور آپ کی موت کا وقت. یہ کب ہے؟ ابھی ہو سکتی ہے، رات کو بستر پر جانے سے پہلے ہو سکتی ہے، بستر سے اٹھنے سے پہلے ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو میں آپ اس کے لیے کیا فکر کر رہے ہیں؟ اور وہ شخصیت جو اس امتحان میں پوری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ پوزیشن والے ہیں، اور جن کی سب سے بلند بالا پوزیشن کی خبر دی جا چکی ہے، ان کے ہاں اس امتحان کی فکر کیسے اور کیا تھی، اور میرے اور آپ کی کیفیت کیا؟ طویل گفتگو، صرف ایک حدیث شریف میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے، اپنے ساتھ لے جائیے اور گھروں میں اس کا بیان عام فرمائیے. امام ابن ماجہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ فبکا حتی بل الثری، آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے قبر کی مٹی تر ہو گئی. کبھی میں آپ اس امتحان کو یاد کر کے اس امتحان کا تصور اپنے دل و دماغ پہ لا کے اس طرح روئے ہیں؟ کیوں؟ کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. ہمارے کھوٹے ہونے کی یہی علامت بہت کافی ہے.
اللہ میری آپ کی اصلاح کر دے. فکر ہی نہیں. گھروں میں روز سے تماشا ہے. نالائق بچہ وہ امتحان کے فکر میں ڈوبا ہے یا لائق بچہ. لائق بچہ کو اٹھانا پڑتا ہے. بچہ بس کرو, کھانا کھا لو, ناشتہ کر لو, اور لابی میں کچھ دیر بیٹھ جاؤ. کہہ رہے نہیں, ایک کوشچن رہ گیا, اس کے ختم ہی نہیں ہوتی یہاں تک کہ پرچہ امتحان دے نہ آئے. اور نالائق پورا کنبہ چیز رہا ہے. ماما الگ سے پریشان ہے, بابا آفس سے فون کر رہا ہے, دادو اس نے دہائی دے رکھی ہے, اثر ہی نہیں. میں آپ کس طرح کے, ہمارے گھروں میں دونوں نمونے موجود ہیں. ہم بڑے سیانے, بڑے بزنس مین, بڑے تعلیم یافتہ, ہم کن میں اللہ کے لیے اب فیصلہ کریں. اب فیصلے سے شاید ہم اپنی اصلاح کر پائیں, تب تو فیصلہ ہوگا ہی, لیکن اس فیصلے کا فائدہ آپ قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور روئے, یہاں تک کہ آپ کے مبارک آنسوؤں نے قبر کی مٹی کو تر کر دیا. اور پھر ایک آدھی سطر کا جملہ فرمایا, پوری زندگی کا سبق دے دیا. یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز کے لیے تیاری کرو. اس جیسی چیز کے لیے تیاری کرو. وہ تیاری وہاں جا کے کریں گے, یہ یہاں کریں گے. وہاں تیاری کا نام و نشان نہ ہوگا, اور یہاں جو چاہیں اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے زور لگائیں, شاید اللہ میری آپ کی مدد کر دے, تیاری کر پائیں تو وہاں کچھ بات بن جائے, وگرنہ وہاں چیخنے, چلانے, رونے, پیٹنے کی سوا کچھ, اور اس رونے اور چیخنے چلانے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو. اللہ مجھے آپ کو عقل دے. اب اس امتحان کی تیاری شروع کر دے, جو ہو چکا سو اللہ معاف کر دے, ابھی سے اللہ سیدھا کر دے. آخر دعوانا